اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان اللہ بما یعملون محیطا۔ سورۃ النساء آیات 107 اور 108۔ ولا تجادل، لفظ تجادل جادل یجادل مجادلہ کرنا، یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی حق بات کے لیے دلائل دینا، گواہیاں پیش کرنا، شواہد پیش کرنا، اور اسی طرح کافروں کی طرف سے بھی عذر اور بہانے اور اصرار، لڑائی جھگڑا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال ولا تجادل، آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں۔ الذین یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں سے۔ صاحب تدبر قرآن اس کے تشریح میں لکھتے ہیں کہ خائنین کا لفظ خاص طور پر منافقین کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے، اور خیانت اس بے وفائی اور غداری کے لیے ایک معروف لفظ ہے جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ جس طرح ایک بے وفا عورت اپنے آپ کو نکاح میں تو کسی اور مرد کے دے دیتی ہے، لیکن عشق کی پینگیں کسی اور کی طرف بڑھاتی ہے، اسی طرح منافقین اطاعت اور وفاداری کا عہد تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دم دوسروں کا بھرتے ہیں۔ ان کی اس خیانت کی بابت ارشاد ہوا کہ یہ خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی خیانت سے اللہ اور اس کا رسول کا کچھ نہیں بگڑنا، بگڑتا ہے تو انہی کا اپنا بگڑے گا، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ علاوہ ازیں اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ یہ خود اپنے ضمیر کی نگاہوں میں بھی مجرم رہیں گے، یہ جانتے ہیں کہ یہ سامنے کیا کر رہے ہیں اور پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی وکالت نہ کیجیے، اور بظاہر یہاں پر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں عتاب کا رخ ان مسلمانوں کی طرف ہے جو منافقین کی حمایت کرتے تھے۔ اس طرح کے خطاب جیسا کہ متعدد مقامات پر گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امت کے وکیل کے ہوتے ہیں، بات آپ کو مخاطب کر کے یہی کہی جاتی ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان سے باز آ جائیں۔ اس اسلوب میں یہ بلاغت بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے اس قسم کی بے التفاتی اور بے پرواہی کا اظہار ہو جاتا ہے کہ جن کی سرزنش مقصود ہوتی ہے، گویا وہ لائق خطاب نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو بات فرمانی تھی وہ فرما دی۔ اور قرآن مجید میں اس طرح کے جو خطاب وارد ہوئے ہیں، بالعموم کلام کے تدریجی ارتقاء سے ان کا اصلی رخ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور خطاب فی الحقیقت کن سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آگے آنے والی ہاں انتم ہاؤلا میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، نہیں محبوب رکھتے، من کان خوانا، جو بھی خیانت کرنے والا ہے، کہ خائن شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، ان کا اپنا نقصان ہوا ہے، عصیمہ اور گناہ گار بھی ہیں، اور پھر اسی پر مسلسل وہ چلے رہتے ہیں۔ چلے کسی انسان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، پھر اسے اس بات کا احساس ہو گیا، اور پھر اس نے پلٹ کھا لیا اور رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے لیے تو راستے کھلے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہمیشہ یہ روش اختیار کی، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یستخفون من الناس، یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں چھپاتے، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہے، یعنی یہ اپنے ان کاموں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ان اعمال کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، حالانکہ لوگوں سے چھپانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ کے تو ساری باتیں علم میں ہیں، اس لیے اللہ تو ہر وقت انسانوں کے ساتھ ہے،
انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے وہ بات، یہاں تک کہ اگر یہ رات کی کسی گھڑی میں بھی کوئی نامناسب کام یا مشورہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے منافقین مشاورتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اس لیے فرمایا اذ یبیتون، جب وہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں کے بارے میں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور وہ پھر اللہ کے علم میں بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، محیطہ، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے سارے اعمال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی گردش، کوئی بھی نیت، کوئی بھی عمل اور جوارے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ذہن میں یہ رہے کہ میرے اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو حاصل کرنے والا، اپنا خوف، اور ہمیں اہل متقین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔